نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب المظالم، مظالم ایک دوسرے پہ ظلم کرنا۔ انسانی معاشرے میں ظلم و ستم ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے موقع پر اسلام نے کیا حکم دیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے مختلف مواقع پر، اس کے احکام ہم پڑھیں گے۔ کتاب المظالم، ظلم کا بیان، فی المظالم والغصب، مظالم اور غصب کے بارے میں۔ غصب ہوتا ہے کسی انسان کا مال ناحق طور پر چھین لینا، اسے غصب کر لینا۔ وقول اللہ تعالی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ۔ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ کا معنی ہے رافعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے۔ المقنع والمقمح واحد، مقنع اور مقمح دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد کہتے ہیں مہتعین کا معنی ہے مدیم النظر، برابر دیکھنے والے، دوام کے ساتھ۔ وقال غیرہ مسرعین، اور ان کے علاوہ دوسروں نے اس لفظ کو یوں بیان کیا ہے جلدی کرنے والے، تیز دوڑنے والے۔ لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یعنی جوفا لا عقول لہم۔ ہوا کا معنی کیا ہے کہ ان کے دل خالی ہوں گے اور ان کی عقل کام نہ کر رہی ہوگی۔ جوف جوف صحیح ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ امید ہے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ باب قصاص المظالم، ظلم کا بدلہ۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم اخبرنا معاذ بن ہشام حدثني ابی عن قتادة عن ابی المتوکل الناحی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار۔ اذا جب خلص نجات پا جائیں گے، المؤمنون مومن، من النار آگ سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 درجے ہیں، اور اس میں سب سے اوپر والے درجے میں اہل ایمان ہوں گے جو گناہگار ہوں گے۔ تو جب وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، حبسوا تو روک لیے جائیں گے، بقنطرۃ ایک پل پر، بین الجنت والنار جنت اور دوزخ کے درمیان، فیتقاصون تو وہ بدلہ لیں گے، قصاص سے ہے، مظالمہ ان ظلموں پر، کانت بینہم فی الدنیا جو دنیا میں ان کے درمیان ہوئے تھے، یعنی باہم ایک دوسرے پر جو ظلم ڈھائے گئے تھے اس پل پر بدلہ چکا دیں گے۔ حتی اذا نقوا، یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں گے، وہ حذبوا اور صاف ہو جائیں گے، تہذیب اسی سے ہے۔ اذن لہم بدخول الجنت، تو انہیں جنت میں داخل ہونے کا اذن مل جائے گا، یعنی پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لأحدہم بمسکنہ فی الجنۃ، ان میں سے ایک جنت میں اپنے ٹھکانے کے بارے میں، ادل زیادہ جانتا ہوگا، بمنزلہ کان فی الدنیا، اپنے اس گھر کی نسبت جو اس کا دنیا میں تھا، یعنی جنت کا گھر اس سے زیادہ پہچانتا ہوگا جتنا وہ کوئی شخص اپنے دنیا کے گھر کو پہچانتا ہے۔ باوجود اس کے کہ جہنم سے نکلیں گے، لیکن جنت کا ٹھکانہ، ایڈریس ان کو، اپنا گھر معلوم ہوگا، پہچان ہوگی اس کی۔
وقال یونس بن محمد حدثنا شیبان عن قتادہ حدثنا ابو المتوکل. اس حدیث سے ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ حقوق العباد میں زیادتی اور ظلم اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ باہم لوگ ایک دوسرے کو معاف نہ کر دیں گے یا ان کی سزا نہ بھگت لیں گے. تو یہاں یہ حق تلفی کرنے والے اہل ایمان جہنم سے سزا پا کے نکلیں گے، اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے پل صراط کے اوپر یا ایک پل کے اوپر روک لیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے اپنی گناہوں کی معافی کروائیں گے، یا جس طرح بھی بدلہ ہوگا آپس میں چکا لیں گے، لین دین کر لیں گے. باب قول اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. کہ ظلم ایسی چیز ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، ظلم کرنے والوں پر. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ہشام قال حدثني قتادہ عن صفوان بن محرز المازنی قال بینما انا امشی مع ابن عمر رضی اللہ عنہما آخذ بیدہ. صفوان بن محرز مازنی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے چل رہا تھا. امشی چل رہا تھا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا. اس جب ارادہ سامنے آیا رجل ایک شخص، فقال تو اس نے کہا کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النجوى، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو آپ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان اللہ یدنی المؤمن، یعنی یہ سرگوشی کون سی ہے؟ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوگی. کس طرح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قریب کریں گے مومن بندے کو، یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں، فَيَدَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، اور اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دیں گے، اپنا بازو رکھ دیں گے، وَيَسْتُرُهُ، اور اس کو چھپا لیں گے، فَيَقُولُ، پھر فرمائیں گے أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا تم اپنا فلاں گناہ پہچانتے ہو؟ یاد ہے تمہیں فلانا گناہ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، کیا فلاں گناہ یاد ہے؟ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبْ، تو کہیں گے کہ ہاں اے رب. حتی قررہ بذنوبہ، تو وہ شخص اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا. ورآ فی نفسہ انہ ہلک، اور وہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب تو مارا گیا، ہلاک ہوا. قال، اللہ تعالیٰ اس پر فرمائیں گے سترتھا علیک، میں نے پردہ ڈالا، ڈھانپا تھا اس کو تجھ پر، فی الدنیا، دنیا میں، یعنی اس گناہ کے باوجود میں نے اس گناہ پر تیرے پردہ ڈال دیا تھا دنیا میں. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج بھی میں تجھ کو بخش دیتا ہوں. فَيُؤْتَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، تو وہ دیا جائے گا اپنی نیکیوں کی کتاب، یعنی اچھے اعمال، یعنی گناہوں کو اللہ تعالیٰ دکھا کے، جتا کے، معاف کر کے، پھر نیکیاں اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ یہ ہیں تمہارے اچھے کام. وہ آتا نا کہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی شر کا ارتکاب کیا گا اسے دیکھے گا ضرور، اسے بتایا ضرور جائے گا کہ یہ تم نے کیا تھا. تو یہ احساس دلا دینا اور ان گناہوں کو سامنے دیکھ لینا ہی انسان کے لیے بہت خوفناک اور ذلت آمیز ہوگا. وہ اما الکافر والمنافقون، اور جہاں تک کافر و منافقین کا تعلق ہے، فیقول الاشہاد، تو گواہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، مراد یہ ہے کہ شرک کیا. شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کے حقوق میں اور دوسرا بندوں کے حقوق میں. باب لا یظلم المسلم المسلمہ، نہ ظلم کرے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر، ولا یسلمہ، اور نہ اسے حوالے کرے، یعنی کسی اور کے، یعنی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی غیر کے حوالے نہ کر دے کہ وہ اس پر ظلم و ستم ڈھاتا رہے. یعنی جہاں اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی خود کسی پہ ظلم کرے، اسی طرح اس بات کی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کو کسی ظالم کے سپرد کر دے، پکڑوا دے، حوالے کر دے کہ وہ اس پہ ظلم ڈھاتا رہے. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سالما اخبره
ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا، ومن کان فی حاجت اخیہ، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت یا ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہو، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کی ضروریات اللہ پوری کر دے پھر وہ کبھی ضرورت مند اور محتاج رہ نہیں سکتا۔ ومن فرجا، اور جو کوئی ہٹا دے، دور کر دے، ان مسلمن، کسی مسلمان سے، کربتن، کوئی تکلیف، فرج اللہ، ہٹا دیتا ہے اللہ، انہ، اس سے، کربتن من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، کسی طرح کی اس کی تکلیف میں اس کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرما دیں گے۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اس کا عیب چھپا دے، اس کا عیب ڈھانک دے، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن ڈھانپ دے گا۔ لیکن ہمیں تو لطف ہی دوسرے کی عیب جوئی کر کے اور اس کے چھپی ہوئی باتوں کو برسر عام کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور ہماری جاہلانہ عادتوں کو ہم سے دور کر دے۔ باب ان اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا حشیم اخبرنا عبید اللہ بن ابی بکر بن انس وحمید سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کرو اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظلم کرنے والا ہو یا اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصرہ مظلوما، یہ تو مظلوم ہے جس کی ہم مدد کریں گے، یعنی مظلوم کی مدد تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے، فکیف ننصرہ ظالما، لیکن ہم اس کی ظالم ہوتے ہوئے کیسے مدد کریں؟ قال تأخذ فوق یدیہ، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دو، یعنی اس کا ہاتھ روک لو۔ ظالم کی مدد کیسے ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھو۔ باب نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا۔ حدثنا سعید بن الربیع حدثنا شعبہ عن الاشعث بن سلیم قال سمعت معاویہ بن سوید قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا، ونہانا عن سبع، اور روکا ہم کو 7 باتوں سے۔ فذکر عیادت المریض، تو انہوں نے عیادت مریض کا ذکر کیا، واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے جانے کا، وتشمیت العاطس، اور چھینک کے جواب دینے کا، ورد السلام، سلام کا جواب دینے کا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کا، یہ ہے باب سے مناسبت، واجابت الداعی، اور دعوت قبول کرنے والے کا، یعنی اگر کوئی اپنے گھر یا کسی شادی یا کسی خاص موقع پر کسی کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرے، وابرار المقسم، اور قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا۔ یہ بات بھی سمجھنے کے قابل انٹرسٹنگ ہے۔ ابرار المقسم کا مطلب یہ ہے، مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا یہ کھاؤ، جو کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، کہتے تم کو قسم ہو تم کو کھانا ہوگا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو قسم نہیں کھا رہا، نہیں، جب اس نے آپ پہ قسم ڈالی تو اب آپ کو اس قسم کو پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان خود کھا لیتا ہے، قسم جو میں اس کو کھاؤں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ کوئی دوسرا آپ پہ ڈال دیتا ہے تو دوسرے کی ڈالی ہوئی قسم کو بھی نبھانا چاہیے اگر وہ جائز حدود کے اندر ہو۔ مثلا اگر کوئی آپ کو قسم دیتا ہے کہ فلاں شخص سے بولنا چھوڑ دو تو یہ غلط قسم ہوگی۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، شدید کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، وشبک بین اصابعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال لیا،
اور اینٹیں بھی تو اسی طرح رکھی جاتی ہیں نا، یعنی جب صحیح دیوار بنتی ہے تو اینٹ ایک دوسرے کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ اسی قسم کی، یعنی آگے پیچھے کر کے لیکن ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر. باب الانتصار من الظالم، ظالم سے بدلہ لینا. لقوله جل ذکرہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ کھلم کھلا برائی کرنے کو پسند نہیں فرماتے مگر جس پر ظلم کیا گیا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. والذین اذا اصابہم البغی، اور وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی ظلم پہنچتا ہے، بغی بمعنی ظلم ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی ظلم کا بدلہ لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے. ایک انتہا کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو دگنا اس کے ساتھ ظلم برتتے ہیں، یعنی اینٹ کا جواب پتھر کی شکل میں. اور دوسرا کیا، کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ اس کو مزید کھلی چھٹی دیتے ہیں اور ظلم کرو مجھ پہ. اسلام ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کیا کہتا ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو، ہاں معاف کر دو تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. لیکن والذین اذا اصابہم البغی، کہ جب ان پر کوئی سرکشی کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم کا رویہ اختیار کرتا ہے، ہم ینتصرون، تو اس موقع پہ پھر وہ بے وقوف نہیں بنتے بلکہ بدلہ لے لیتے ہیں. قال ابراہیم کانوا یکرہون ان یستذلوا، صحابہ کرام اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی ان کو ذلیل کرے، یعنی وہ اپنی عزت پہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، کسی کو اپنے سر نہیں چڑھنے دیتے تھے. فاذا قدروا، لیکن جب وہ دوسرے سے انتقام پہ قادر ہو جاتے عفوا، تو معاف کر دیا کرتے تھے، یعنی دوسروں کے لیے ترنے والا بھی نہیں ہوتے تھے. لیکن اگر وہ قوت میں ہوتے اور ظالم ان کے پنجے تلے آ جاتا تو پھر اس کو معاف بھی کر دیتے تھے. باب عفو المظلوم، مظلوم کا معاف کر دینا، یعنی ظالم کو معاف کر دینا. لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. جہاں بدلہ لینے کی اجازت ہے، اہل ایمان کی صفت بتائی گئی کہ وہ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں، وہاں دوسری صفت کیا ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو یا اسے چھپا کے کرو، یا تم معاف کر دو کسی برائی سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود لوگوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اندر یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی جب انتقام لینے کی پوری قدرت رکھتے ہوں تو معاف کر دیا کریں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ بس برائی ہے، اس کی مانند ہی، نہ زیادہ نہ کم. یعنی اگر کوئی کسی پہ زیادتی کرتا تو صرف اتنا ہی بدلہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، ایک کے جواب میں دو نہیں مار سکتے. فمن عفا، لیکن جو کوئی معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو کوئی بدلہ لے ظلم کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو ایسے لوگوں کے ذمہ کوئی راہ نہیں، یعنی ان پہ کوئی حرف نہیں، کوئی ان کے اوپر حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. انما السبیل، بے شک گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہے. ولمن صبر، اور جو کوئی صبر کرے، وغفر، اور معاف کر دے، ان ذالک، یقیناً یہ بات، لمن عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وتری الظالمین لما رأوا العذاب، اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، هل الی مرد من سبیل، کیا واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے. یعنی ظالم جب اپنے ظلم کے انجام کو پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر وہ تمنا کریں گے کاش ہم اس انتقام سے یا اس انجام سے بچ سکتے، کہیں واپس چلے جاتے، لیکن واپسی کا راستہ بند ہوگا. باب الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا، یعنی قیامت کے دن ظالموں کے لیے کوئی روشنی نہ ہوگی. ظلم قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے اندھیرا ہے. حدثنا احمد بن یونس حدثنا عبد العزیز الماجشون اخبرنا عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے.
باب الاتقاء والحذر من دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، حذر احتیاط، اتقاء بچنا، من دعوت المظلوم مظلوم کی پکار سے. حدثنا یحیی بن موسیٰ حدثنا وکیع حدثنا زکریا بن اسحاق المکی عن یحیی بن عبد اللہ ابن سیفی عن ابی معبد مولا ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو الی الیمن، یمن کی طرف، یعنی وہاں کا گورنر بنا کر. فقال، آپ نے خاص طور پر نصیحت کی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس موقع پہ یہ تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں، اور حاکم کے پاس چونکہ اقتدار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اس بات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کہ کسی پر ناحق وہ ظلم کر جائے. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اس کو اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. یعنی اس دعا کو ہا کیا ہے؟ دعویٰ. لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کہ اللہ اور مظلوم بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی بد دعا فوراً عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. باب من کانت لہ مظلمۃ عند الرجل فحلھا لہ هل یبین مظلمتہ، اگر کسی شخص نے دوسرے پر ظلم کیا ہو، یعنی ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہو اور خصوصی طور پر غائبانہ طور، مثلا غیبت، تو اس سے معاف کرا لے. حل یبین مظلمتہ، کیا ضروری ہے کہ وہ اپنا ظلم اس کے سامنے بیان بھی کرے اور یہ کہے کہ میں نے ایک دفعہ فلاں شخص کے ساتھ تمہاری یہ اور یہ اور یہ برائی کی تھی، لہٰذا اب تم مجھے معاف کر دو. اب آپ خود سوچیں کہ اگر کسی نے معاف کرنا بھی ہو تو نہ کرے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا کیا برائی کی، لیکن اگر وہ برائیاں کھول کے بتا رہا ہے ساری لسٹ اور پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دو، تو معاف کرنا بڑا مشکل ہوگا. اس لیے ضروری نہیں کہ انسان ان سارے مظالم کا ذکر بھی کرے، لیکن اگر کسی نے نادانی میں، لا علمی میں کچھ کر لیا ہو ایسا کسی غصے غضب کے تحت، چاہیے کہ دنیا میں ہی معاف کرا لے، ورنہ قیامت کے دن تو پھر بدلہ دینا ہی پڑے گا. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جس کا اپنے کسی بھائی پر ظلم ہو، من ارضہ، اس کی عزت پر، یعنی اس کی عزت میں سے، یعنی کسی نے اگر ناحق کسی کی عزت پر حملہ کیا ہو، عزت کے حوالے سے کوئی ظلم کیا ہو، او شیء، یا کوئی اور چیز، کوئی اور ظلم، فلیتحللہ، اسے چاہیے کہ حلال کر لے اس کو، یعنی معافی مانگ لے اس پر، منہ، اس سے، الیوم، آج، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی دینار و درہم کام نہ آئیں گے. ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ، اگر اس کا کوئی عمل صالح ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہی اس سے لے لیا جائے گا، درہم و دینار کے ذریعے نہیں، نیک عمل سے بدلہ انتقام لیا جائے گا، بقدر مظلمتہ، اس کے ظلم کے اندازے کے مطابق. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ہی نہ ہوئی، کیونکہ نیکیاں وصول ہونی ہے نا قیامت کے دن تو ظلم کے بدلے میں، اور اگر نیکیاں ہی نہیں، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو مظلوم کی برائیاں ظالم کے پلے ڈال دی جائیں گی. قال ابو عبداللہ قال اسماعیل بن ابی اویس انما سمی المقبوری لانه كان نزل ناحیۃ المقابر، یہ مقبری کو مقبری اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مقبروں کے پاس رہا کرتا تھا. قال ابو عبداللہ وسعید المقبوری هو مولا بنی لیث وسعید بن ابی سعید واسم ابی سعید کیسان، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو قبریں کھودنے پر مقرر کر دیا تھا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورکن لوگوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ قبرستان کے عموماً پاس یا اندر ہوتے ہیں. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مصر میں مجھے ایک بہت قدیم قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں مردوں کے ساتھ ایک مکمل انسانی آبادی بھی تھی. وہاں ایک رواج ایک زمانے میں یہ تھا کہ قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کر دیا جاتا تھا. اب جب غربت حد سے زیادہ بڑی اور لوگوں کو سر چھپانے کے لیے چھت نہ ملی تو انہوں نے ان قبروں کا رخ کر لیا، اور ان قبروں کے آس پاس، یعنی اسی کمرے کے اندر ان کی لیونگ ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا، اور ساتھ بیچ میں قبر. یعنی مجبوریاں جب حد سے بڑھ، اسی لیے تو اسلام نے منع کیا کہ پکی قبریں نہ بنائی جائیں، اور پھر ان کے اوپر کمرے اور کوٹھے تو بالکل کسی صورت میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. اب مجھے یہاں بھی بڑی حیرت ہوتی کہ اسلام آباد کا قبرستان سارا ماربل سے بھرا پڑا. ایک دن پھر خدا نخواستہ ایسا آئے گا کہ گھروں والوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اگر ماربل قبروں پہ اسی طرح استعمال ہوتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ قبریں کسی وقت پھر ختم نہیں ہوتی.
100 سال بعد بھی ماربل تو اپنی جگہ ہی رہے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ساری شہری آبادیاں پھر اسی طرح ان چیزوں میں ڈھل جائیں گی. تو اسلام نے جو نقطہ نظر ایک رکھا کہ قبر کچی رہنے دی جائے اور اس پر اس طرح کی پختہ چیزیں نہ بنائی جائے، تو یہ بھی دراصل قبر کے ایک احترام میں ہی ایک بات آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جنت البقیع میں قبرستان کئی 100 سال پرانا ہے، لیکن اب تک اس میں مردے دفن ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ پچھلی قبریں ڈھہ جاتی، ختم ہو جاتی، بالکل مٹی ہو جاتا ہے انسان، تو پھر اس میں نئی دفنانے کی جگہ بن جاتی. تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، مزید دفناتے چلے جائیں، قیامت کے دن سب اٹھ جائیں گے وہاں سے. اس سے تو بہتر ہے نا کہ لوگ پھر اس کو گھر بنا کے وہاں رہنا شروع کر دیں اور اس پہ چڑھیں اور اس کی بے حرمتی کریں، اور کوئی بھی عبرت کے نشان اس میں باقی نہ رہیں اور اس کو کھیل کھلونا بنا لیں. اسی لیے قبرستان روز جانے سے منع کیا کہ کبھی کبھار جانا چاہیے تاکہ اس کا تاثیر جو ہے یا وہ عبرت کی بات جو ہے وہ باقی رہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کوئی ہیبت ہول، کوئی خیال احساس آخرت کا نہیں پیدا ہوتا. باب اذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه، جب انسان کسی کا قصور معاف کر دے، اذا حل له جب حلال کر دے اس کو، یعنی معاف کر دے اس کو، من ظلم ہی اس کے ظلم میں سے، فلا رجوع فیہ تو پھر اس کو واپس نہیں پلٹ سکتا اس میں، یعنی پھر اس کا بدلہ نہیں لے سکتا. مثلا اگر کسی شخص سے قتل ہو گیا، کسی شخص کا وارثوں نے دیت لے لی، قتل کا بدلے قتل کی بجائے کیا ہوا، خون بہا وصول کر لیا، اور پھر کچھ دن کے بعد پھر انتقام کی آگ بھڑکی اور جا کے قاتل کو مار دیا، تو یہ ظلم ہو جائے گا. کیونکہ جب ایک صلح ہو گئی، ایک بات طے ہو گئی، تو پھر اسی پہ ہی قائم رہنا چاہیے، دوبارہ پھر اصل بات پہ نہیں پلٹنا چاہیے. معافی مانگنے کے بعد کیا ہوا، گویا جرم تھا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حدثنا محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرادا، کہ جب کوئی عورت اسے ڈر ہو اپنے شوہر سے سرکشی کا یا منہ موڑنے کا، قالت الرجل تكون عنده المرأة، کہنے لگی کہ اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس اس کی ایک بیوی ہو، لیس بمستکثر منها، وہ اس سے کوئی حاجت نہیں رکھتا، یرید ان یفارقها، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، فتقول تو عورت کہتی ہے، اجعلک من شأنی، میں رکھ دیتی ہوں اپنا حصہ، یعنی اپنے حصے سے دستبردار ہوتی ہوں، فی حل حلال میں، یعنی حلت میں، یعنی اپنا حق چھوڑ دیتی ہوں. فنزلت هذه الآیۃ فی ذلک، تو یہ آیت اس وقت اتری. مراد یہ ہے، ویسے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں اور بیوی کے کچھ حقوق شوہر پر ہیں. شوہر کا حق کیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلے طریقے سے برتاؤ کرے، جسے قرآن پاک میں حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے بھلے طریقے سے زندگی بسر کرے اور ان کے تمام حقوق کا، کھانے پینے، جسمانی، نفسیاتی، ساری ضروریات کا خیال رکھے، یعنی اس کو محبت دے، اس کو ٹھکانہ دے، اس کی جذباتی ضروریات پوری کرے. لیکن اگر کوئی شوہر اپنی کسی بیوی میں رغبت ہی نہیں رکھتا، نہیں پوری کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ بھی میں تمہارے حقوق پورے نہیں کر سکتا، خدا کے ہاں میری پکڑ ہوگی، جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اپنے گھر چلی جاؤ. اب یہ عورت جو ہے اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، یا یہ کہ وہ شوہر کو چاہتی ہے اور وہ رہنا چاہتی ہے اس گھر میں، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ وہ عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے اور شوہر کو یہ کہہ دے کہ میں تم سے کوئی بھی محاسبہ نہیں کرتی یا نہیں مواخذہ کرتی، یا اللہ کے ہاں میں اب تم سے اپنا کوئی حق مانگتی، لہٰذا تم مجھے طلاق نہ دو. تو اس طرح کی باہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں اور ایک بیوی کے ساتھ وہ نباہ نہیں کر سکتا، اسے نہیں رکھنا چاہتا، اسے طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن بیوی رہنا چاہتی ہے، تو بیوی اپنے حقوق کی دستبرداری کے ساتھ رہنے پر اگر راضی ہے تو شوہر سے پھر پوچھ نہیں ہوگی، ادروائز شوہر قصوروار ہوگا. اور آپ کو وہ یاد ہے کہ اگر عدل وہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کا آدھا دھڑ اترا ہوا ہوگا. باب اذا اذن له واحله ولم يبين کم ہوا. اذا اذن له، جب کوئی کسی کو اجازت دے دے، او احله یا معاف کر دے، ولم يبين کم ہوا، مگر یہ بیان نہ کرے کہ کتنے کی اجازت اور معافی، یعنی اس کو پوری طرح واضح نہ کرے، جیسے ایک جنرل کہ بس معاف کیا، چھوڑ دیا، جانے دیا، تو یہ بھی کافی ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالک عن ابي حازم بن دینار عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي بشراب فشرب وعن يمينه غلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پینے کی چیز لائی گئی تو آپ نے اس کو پیا، اور آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، وعن يساره الاشياخ، اور بائیں طرف بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فقال للغلام، تو آپ نے بچے سے پوچھا، اتأذن لي ان اوتی هؤلاء، کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دے دوں، یعنی بائیں طرف سے. فقال،
تو کہنے لگا الغلام بچہ لا واللہ یا رسول اللہ، میں اپنا یہ حق نہیں دیتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا اؤثر بنصیبی منک احدا، یعنی اپنا حصہ آپ کی طرف سے ملنے والا کوئی حصہ اس پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتا، وہ میں اپنے لیے ہی رکھوں گا. قال، تو وہ کہتے ہیں فتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی کو دے دیا.